ہے، اس کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو شیطان کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا حقیقت میں نام شیطان ہے، یا یہ کہ شیطان نے ہمارے گھر میں جنم لے لیا، شیطان ہمارے گھر پیدا ہوا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا. ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیسیٰ بن مریم کے آنے کی خبر دی ہے احادیث کے اندر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ جنم ہوگا، یا ایک دوسرے نام عیسیٰ بن مریم نام کے شخص پیدا ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں پر ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس میں مسیح علیہ السلام کی خوبیاں ہوں. تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں تھیں. اس بنا پر کیا نام جو ہے نا وہ ان کو ہم عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ سر خوبیوں کے بنا پر پھر نام تو چینج نہیں ہو سکتا. عیسیٰ بن مریم مریم کا بیٹا ہی بنا دیا. تو جس کی خوبیاں ہوں گی اسی کا نام دیا جائے گا نا. اب آپ کے اندر سر ایشوریہ رائے کی اسی خوبیاں کو پائی جائیں گی. سوریا رائے تو کہا جائے گا، امیتابھ بچن یا ان کا فیملی سے تو نہیں جوڑ دیا جائے گا. امیتابھ کیا میرا بچن کی وہی اگر بلدیت اللہ نہ کرے، یہ تو نہیں چینج ہو سکتی نا، نہیں کیونکہ میں ایکسپلین مجھے ایسی کرنے کے لگتی لیے نا، ہوں. دیکھیں نا، جی اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں بھائی آپ ایشوریہ ہیں، تو اب 1000 ایشوریہ ہے دنیا کے اندر تو، لیکن اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کون سی ایشوریہ سے آپ ملتی ہیں، تو مجھے روئے لگانا پڑے گا آگے کہ بھائی ایشوریہ روئے جیسی ہے. اوکے. اسی طرح سے عیسیٰ تو بہت سارے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے عیسیٰ نام کے لوگ تھے. لیکن چلیں اگر جی محمد صحیح صلی ہو اللہ علیہ گیا. وسلم اتنا ہی کہہ دیتے کہ میری امت میں عیسیٰ آئے گا، اب کون عیسیٰ آئے گا بھائی؟ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا کہ عیسیٰ بن مریم، یعنی وہ جو آنے والا ہے نا، وہ عیسیٰ بن مریم کی خوبیوں پر ہوگا، نہ کہ کسی بھی عیسیٰ کی خوبی پر، بلکہ وہ آنے والا چلو ان کی عیسیٰ ابن خوبیوں سے مریم بھی پر راہ ہوگا. کر چلا گیا. ابھی انہوں نے حدیث بیان کری کہ عیسیٰ بن مریم ایک اور آئیں گے اور ان کا یہ حلیہ ہوگا. تو آپ وہی سمجھتے تو ہے ہیں کہ وہ پوری ارے ہو چکی ہے؟ وہ جو وہ دو تمام حجتیں صرف مرزا صاحب پر ہی پوری ہو چکی ہیں. سننے نا، وہ جو دوسرے عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہم حدیث میں کر رہے ہیں نا، کہ ان کا رنگ گندمی ہوگا، ناک سیدھی ہوگی، بال سیدھے ہوں گے، درمیانہ قد کے ہوں گے، یہ مرزا صاحب کا ہی حلیہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بالکل ایسے ہی تھے کہ آپ گندمی رنگ کے تھے، درمیانہ قد تھا آپ کا، نہ زیادہ لمبے تھے آپ، نہ زیادہ چھوٹے قد کے تھے، میڈیم قد تھا آپ کا. ٹھیک ہے نا؟ ناک سیدھی تھی آپ کی اور بال سیدھے تھے آپ کے. جو حلیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اسی حلیے کے تھے. تو یہ 3 نہیں ہیں، دراصل میں وہی ہیں 2. وہ جو دوسرے عیسیٰ بن مریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا نا، وہ دراصل میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تھے. پھر قادیانی ناگے نا عیسیٰ بن مریم کا ذکر کریں، حدیث کو تو نہ جھٹلائے نا، عیسیٰ بن مریم ہی کہے نا ان کو بھی. عیسیٰ جس بن طرح مریم بھی ہم کہتے تو تصویر ہیں کرے اس مسیح طرح تو موعود، پھر اور حدیث کا رد ہو جائے گا. نہیں، حدیث کا رد نہیں ہے نا. دیکھیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے نبی کا نام احمد بتایا تھا. اب ہم امت محمدیہ کے لوگ احمد نام بہت کم استعمال کرتے ہیں، اصل نام زیادہ استعمال کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ استعمال کرتے ہیں. کلمے میں بھی جو ہے وہ احمد کا لفظ نہیں استعمال کرتے، محمد کے الفاظ استعمال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی احمد کے لفظ سے نہیں بلایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بلایا گیا کہ محمد یہ نام آپ کا. دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احمد نام ہے وہ رکھا ہی اللہ نے ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ لیکن وسلم کا بلاتے تو محمد نہیں نا نام ہم، ہے وہ رکھا لیکن ہم بلاتے تو آپ کے نہیں، دادا نے ہے. کیوں نہیں بلاتے؟ تو نہیں احمد ہم. محمد کون سے بلاتے نام ہیں. سے زیادہ بلاتے ہیں ہم؟ اس نام سے جو آپ کے والدین نے رکھا تھا. اسی طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے والدین نے جو نام آپ کا رکھا تھا نا، اس نام سے ہم زیادہ بلاتے ہیں، نہ کہ اس نام سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نام بتایا اس نام سے ہم کم بلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس نام سے زیادہ بلاتے ہیں جو ان کے والدین نے رکھا تھا. سر مجھے تو لگتا ہے اب تو اتنا زیادہ ہو گیا کہ عیسیٰ بن مریم کی جو بات آپ کر رہے ہو نا، بن مریم مریم کا بیٹا ہوگا، تو آپ اس کو کہتے ہیں ان جیسا ہونے کی بنا پر مرزا صاحب کو بھی وہی مانا جائے گا. یہ ہاں بات کیسے سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقل سے تو باہر ہے یہ بات.
بھئی آپ کی عقل سے کیوں باہر ہے آپ کو؟ دیکھیں نا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو ابراہیم کہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے جو ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے، کیونکہ میں مشابہت میں حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ رکھوں، یعنی میری مشابہت حضرت ابراہیم سے سب سے زیادہ ہے. اس بنا پر رسول اللہ نے خود کو ابراہیم کہہ دیا. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل تھا، ایک کا نام اسحاق تھا، اور آپ کی نعوذ باللہ کوئی زوجہ بھی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور ایک زوجہ کا نام آپ کے سارہ تھا. یہ مطلب تو نہیں ہے اس کا. دیکھیں اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں تو آپ کی 11 بیویوں کی پوری زندگی بیان کی گئی، آپ کی اولاد کی، آپ کی پھوپھیوں کی، آپ کی خالہ کی، سارے پورے خاندان کو ایکسپلین کیا گیا ہے. نہیں بتایا گیا؟ تو بتایا گیا مرزا ہے نا. غلام تو کس نے بتایا؟ یہ تو خود آنے والے لوگوں نے بتایا نا. ایسے ہی مرزا غلام احمد قادری علیہ کیوں الصلوۃ اس وقت والسلام. بھائی محمد تو اس میں صلی اللہ فرق علیہ کیوں نہیں وسلم کے آتا؟ تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. صفاتی نام سمجھ میں آیا ہے آپ کو؟ صفاتی نام میں کہیں بھی کہا جائے تو عیسیٰ بن مریم مریم کا بیٹا کہلوائے گا. ہاں تو مریم کا حضرت بیٹے کا محمد صلی مطلب اللہ علیہ یہ وسلم کا نہیں ہے کہ نام وہ جو ہے مریم کا نا، بیٹا. بھائی مریم کے بیٹے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مریم کا بیٹا جو اب سے 2-2,500 سال پہلے آ کر دنیا سے جا چکی ہے، وہ نہیں، بلکہ اس مریم کے بیٹے کی خوبیوں پر. خوبیوں پر اپنی ماں کا نام کیسے بدلا جاتا ہے؟ بی بی آمنہ کا بیٹا بھائی محمد ہے، بھائی وہ پوری نام، ماں دنیا کا نام نہیں جانتی ہے. بدل رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ اگر فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ بھائی عیسیٰ، تو عیسیٰ تو بے شمار گزرے ہیں دنیا کے اندر، کون سے عیسیٰ ہوں گے وہ؟ اسی لیے رسول اللہ نے اس چیز کو مینشن کیا، واضح کیا اس کو. قرآن پاک میں مینشن جو کیا ہے عیسیٰ بن مریم. ہاں یہ وہ عیسیٰ بن مریم ہے جو اور بنی سارے اسرائیل میں عیسیٰ آئے کو تھے. تو مینشن نہیں کر رہا. قرآن پاک نہیں بتاتا. پتہ نہیں دنیا میں کتنے لوگوں نے نام رکھا ہے عیسیٰ. قرآن اچھا پاک میں میں تو عیسیٰ بتا، بن محمد مریم کا مصطفیٰ ذکر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے جو عیسیٰ بن مریم کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے، تم میں سے جو موسیٰ کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے. کیا مطلب تھا رسول چلیے اللہ کے یہ حدیث کہنے کا؟ کو میں ہاں نہیں صحیح، جانتی، ہاں سوری. بالکل ابھی آپ کے بالکل. پاس یہ حدیث موجود ہے تو آپ کہیں گے علی عیسیٰ یہ بن بہار مریم بھی الانوار بن کے گئے. اندر ہے، اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، بے شمار حدیثیں ہیں اس طرح کی. تو آپ کی حدیث سے تو حضرت علی بھی عیسیٰ بن مریم بن گئے. ہاں لیکن وہ صفت کے بنا پر ہے، حقیقی نہیں ہے. جیسے کہ میں آپ کو اگر مطلب ایشوریا رائے صفات کہہ وہ رہا ہوں چیز ہے نا، جس سے دل چاہے کرے ہم کنیکٹ کر دیں. نہیں، صفات وہ چیز ہے کہ ایک نام دوسرے کو دے دیا جاتا ہے. جیسے کہ میں بھائی شیرنی کہہ وہ دوں آپ فوت کو. ہو نہیں بات کرنا، وہ فوت ہو گئے ہیں سوری ٹو تو ان کا سے. جنازہ کس نے پڑھایا؟ ان کی مزار کدھر ہے؟ اچھا ابھی جنازہ کس بتاتا نے ہوں، پڑھایا؟ مزار ابھی کدھر ہے؟ ابھی یہ بتاتا سب. ہوں، ابھی ہاں جی، بتاتا وہ ہوں، فوت جو ہو گئے ہیں. ابھی بتا. کیونکہ ماشاء عیسیٰ بن اللہ. مریم کہہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے. ایسی ہو جانی تھی. ابھی آپ کہہ رہے تھے یہود جیسی ہو گئی ہے. حضرت آ چکے ہیں تو ان کا کون؟ وہ جنازہ وغیرہ کس نے پڑھایا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام.
اور وہ مزار نہیں پتا، وغیرہ کدھر ہے؟ نہیں پتا ہے کہ ان کا نماز جنازہ کس نے پڑھا تھا، لیکن مزار ان کا بتاتے ہیں کہ شری نگر محلہ خانیار میں ہے۔ جی جی جی، بسم اللہ، چلے آپ کیجیے۔ سے کتاب مطلب کا کہ یہی قرآن پاک میں کیا ہر اختلاف ہے؟ انسان اس کو اپنے اپنے مطلب سے کیوں سمجھتا ہے؟ یہ کتاب خود کیوں نہیں بولتی؟ مولوی کیوں بتاتا ہے؟ یہ انسان کیوں بتاتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے اچھا، تھے؟ کوئی کتاب آپ نے اللہ دیکھی ہے وسلم بولتی ہوئی، جو بولتی بھی ہو؟ آپ کے علم میں ہے کوئی کتاب ایسی نہیں جو نہیں بولتی بھی ہو؟ بول نہیں، جو ہوتا ہے نا کہ محاوراتن کہنا اور دوسرے میں بولنا، مطلب یہ تھا کہ قرآن کتاب خود کہے گی کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، کوئی دوسرا کیسے بندہ اٹھ کہے کے گی؟ نہ میں نے بتائے کہا کہ کہ یہ کوئی کتاب بولتی ہوئی دیکھی ہے آپ نے کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں؟ جی بہت سی کتابیں ایسے ہوتی ہیں کہ جن کو جیسے پڑھیں کہ تو آپ ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کیا، کون سی نام بتاؤ ذرا اس کو؟ نام بتاؤ کہ میتھمیٹکس کی بک دیکھ لو کوئی بھی۔ اچھا، کوئی نام، ہوں کوئی کسی ایک کا نام بتاؤ۔ کیا آپ نے وہ اسٹڈی کی ہوگی تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی میتھمیٹک کی اکویژن کا آنسر کچھ اور آیا ہو اور کسی اور ٹیچر نے اس کا آنسر کچھ اور دے دیا ہو؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میتھمیٹکس کی جو کتاب ہے میتھمیٹکس اس، کی لگا لو، فزکس کی لگا لو، کیمسٹری کی لگا لو، ٹھیک ہو گیا، تو میتھمیٹکس کی اور شیکسپیئر فزکس کی کے کتاب، ڈرامے لگا لو۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میتھمیٹکس، شیکسپیئر کے ڈرامے اور یہ فزکس کی جو باتیں ہیں، یہ سیم بات کہتے ہیں؟ ہاں تقریباً۔ اچھا، تقریباً، یعنی 100% نہیں؟ جی جی، ظاہری بات ہے وہ انسان کا لکھا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا تھوڑی جو 100% ہوگا۔ اچھا، وہ انسان تو انسان غلطی کا لکھا کرتا ہوا رہتا ہے۔ نا، ہاں، ظاہری انسان بات غلطی ہے، کرتا، انسان ہاں تو غلطی انسان کرے گا، وہ اللہ انسان تھوڑی ہے کہ جو ٹھیک، لکھ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا، تو فارمولہ والی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک نتیجہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ بھئی اس نتیجے پر جب یہ بات ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوں نکلے گا۔ یہ چیز قرآن کریم ہوں کے اندر بھی ہے۔ اب ہے اس لیے پیش کر رہا ہاں، ہوں کہ تو جن کا ہمارا دعویٰ دعویٰ نہیں تو ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے، تو ہمارا جو دعویٰ ہے وہ ہے تو اصول حساب سے ہی نا؟ کیا نہیں تو فزکس وہ کے جو اصول ڈیفائن اصول، کس نے کیے ہیں؟ رضوان وہ بھائی، ڈیفائن اصول بات تو سنو نا، یہ جو فزکس کے جو باتیں ہوتی ہیں یا میتھمیٹکس جو ہوتی ہیں، انہیں ایک اصولوں کے حساب سے لے کر چلا جاتا ہے نا۔ ہوں اگر ان اصولوں کو کوئی توڑ دے تو ہوں کیا پھر یہ وہی نتیجہ ظاہر کریں گے؟ مثلا 2+2، کہ بھائی 2 میں 2+ کیا جائے، یہ اصول ہے کہ آنسر 4 ہی آئے گا۔ لیکن صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں بھائی 2+2 کر کے جو ہے نا وہ آنسر نہیں آئے گا بلکہ -2 آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اصول کے خلاف بات کر رہا ہے۔ صحیح تو ہے، ہم جو بندہ میں اصول بول کا، جو بندہ اصول کا ماننے والا ہے، اب کتاب تو نہیں خود سے کھڑی ہو کر کہے گی نہیں نہیں بھائی میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے، میں 2+2 جب بھی کہتی ہوں تو 4 ہی آتا ہے، وہ تو نہیں کہے گی۔ یہ کوئی انسان ہی سمجھائے گا کہ بھائی صحیح ہے۔ تم نے جو ٹریک اختیار کیا کہ جب وہ پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ آپ کہانی پڑھتے ہوں گے وہ انگریزی میں، یا پھر کیا نام جو ہے نا وہ اردو میں اسٹوری پڑھتے ہیں نا، ان اسٹوریوں کو پڑھنے کے بعد اس میں ایک سبق ہوتا ہے کہ بھئی یہ اسٹوری تم نے پڑھی ہے، تم نے اس سے کیا سیکھا۔ جیسے کہ ایک وہ اسٹوری ہوا کرتی تھی بچپن میں، تقریباً سب نہیں پڑھی ہے، کہ بھئی ایک شخص تھا، ایک شخص نے اپنے بچوں کو بلایا
اور بچوں کو بلا کر کہا کہ بھائی دیکھو یہ ایک ایک لکڑی ہے، انہیں توڑو تم. انہوں نے توڑنا شروع کر دیا. سمجھ رہے؟ دوسرے نے کہا، پھر اس نے کیا کیا کہ انہوں نے 5 لکڑیوں کو ایک ساتھ جمع کیا اور ایک ایک بچے کو جیسے کا توڑو تو وہ ان سے ٹوٹ نہ نہیں پائے. میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں ہاں، سمجھ گیا، تو آپ وہ اس آگے میں چلیں. پوچھتے ہیں بھائی اس سے تمہیں کیا سبق ملا، ہوں، تاکہ بچے کا ذہن جانچ لیا جائے کہ بھائی بچہ کتنا ذہین ہے. اب ایک ہی اسٹوری صحیح ہوتی ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کا نظریہ صحیح. الگ ہوتا ہے، وہ اپنے الگ نظریے سے سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب میں کچھ بولوں. جی جی. اب یہ دیکھیں، جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ اصول ہوتے ہیں، یہ ان بکس بنائی ہیں انسانوں نے، جتنی بھی میں نے بتائی نا وہ انسانوں نے بنائی ہیں، تو اس کے اصول بھی انسان ہی بناتا ہے. ہوں. ٹھیک ہے کہ اس کو ایسے سمجھنا ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے، اس کو 2+2 کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا، وہ انسان اصول بناتا ہے اس کے. لیکن یہ قرآن نہیں، یہ اللہ نے بنایا ہے، تو اس ہوں. کے اصول بھی اللہ نے بنانے تھے. تو مجھے بتائیں اس کے اصول کیا ہیں جس پہ عمل کر کے کوئی بھی گمراہ نہیں ہوگا، یا سارے ایک طرح کے سمجھیں گے اس کو. اچھا ٹھیک ہے، اب سب سے آپ پہلی نے بات تو یہ انسانوں کے اصول نہیں بتانے، آپ نے وہ اصول بتانے ہیں کہ جو اللہ نے بنا. بک اللہ کی ہے تو اصول بھی اللہ نے بنانے ہیں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بات پتہ ہے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بک بھیجی ہے نا، یہ اللہ ہوں، تعالیٰ اسی زبان میں بھیجتا ہے جس زبان کا وہ نبی ہوتا ہے، جو اس زبان کو بولتا ہے یا جانتا ہے. تو ہوں. کسی بھی جو زبان کے جو اصول ہیں وہ پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں. یہ مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی کا. یہ اصول نہیں مقصد، بتایا مجھے آپ نے نا. اصول وہ پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں نا بھائی. وہ کون سے زبان کے جو اصول ہیں اصول بتا دیں نا، تاکہ زبان کا اختلاف جو بھی نہ اصول، ہو امت میں. زبان کا جو بھی اصول ہوتا ہے، جو بھی جس زبان چودہ میں سو بھی سال کلام میں اتر رہا ہے، ہوں. کوئی بھی آپ میرے سامنے زبان پیش کیجئے جو آپ ہم جانتے ہیں، میں اس کا کوئی بھی ایک اصول آپ کو بتا نہیں دوں. میں بتا رہا ہوں کہ 1400 سال سے یہ اصول ہی طے کیوں نہیں پا رہے. کون سا اصول؟ نہیں، اصول تو طے شدہ ہے، وہ تو پہلے سے ہی طے شدہ ہے. ہاں لوگ اس کے مطابق نہیں چل رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا ہے نا کہ بھائی لوگ ہیں یہ تو غلطیاں کرتے ہیں، تو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں. قرآن جو ہے وہ اپنی جگہ سیو ہے، وہ صحیح ہے اپنی جگہ. جیسے کہ ایک وہ ہی کیوں؟ کتاب ہے. کیوں کا جی کیا جی. مطلب ہے؟ اسکول پڑھتے ہو آپ، ایک ہی کتاب پڑھتے ہو، فزکس کی آپ نے بھی پڑھی، آپ کے دوست نے بھی پڑھی، اوکے. آپ فرسٹ آ گئے ہیں، وہ فیل ہو گیا. کیوں ہو گیا وہ فیل؟ کیوں ہو گیا وہ فیل؟ کیونکہ اس کتاب نے میں کیوں نہیں بتا بتایا دوں، اس کو کتاب نے کیوں نہیں بتایا اس کو کہ بھائی تو غلط پڑھ رہا ہے، تو کتاب غلط نے اس سمجھ کو رہا ہے. بتایا لیکن اس نے سمجھا نہیں ہے. ہاں بس اسی طریقے سے اس قرآن نے ہے. تیاری نہیں کی اس کی، جو اس نے لکھا بس اس نے اسی طریقے، یہ. ہاں بس سیم ہے. لیکن اس بالکل کے سیم ہے بھائی، بارے میں رضوان بھائی بالکل سیم ہے بھائی. سنو بھائی میں سمجھ گیا آپ کی کتاب تو بات. صحیح ہے بھائی، وہ نہیں زیادہ صحیح ہوں، سمجھ، وہ نہیں صحیح سمجھ ہوں. رہا اس کو، وہ الٹے سیدھی باتیں کر رہا ہے. کیونکہ ہر ٹھیک ہے نا؟ کسی کو الگ سمجھ آتی ہے. وہ جو اس نے جو ہاں غلطی کی ہے نا، وہ مانتا کہ یہ میں نے سوال غلط کر رہا ہوں، کہ ہاں یہ کوئی مسئلہ سوال نہیں، لیکن ایسے کچھ نہیں تھا، یہ ڈھیٹ بھی ہوتا ہے کتاب نا. میں میری بات سننے کہ یہ سوال ایسے نہیں تھے، کتاب میں ایسے لکھے ہوئے تھے. مگر وہ غلطی اپنی ایڈمٹ کرتا ہے. ہاں وہ لیکن یہ نہیں کچھ کہتا کہ ڈھیٹ نہیں ایسے جی ہوتے ہیں نہیں، نا یہ تو بالکل ڈھیٹ کوئی بھی نہیں ہوتا ایسے. بھائی. جو سنیے نا، مطلب کہ اب. جب انسان کو اس کی غلطی کا احساس دلایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے، ہوں، تو جو زندہ ہوں، ضمیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں. لیکن کچھ ڈھیٹ قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں. مثلا ایک بندے نے چوری کر لی، پکڑا گیا. ہوں، یا ایک بندے نے قتل کر دیا، پکڑا گیا، عدالت میں کھڑا ہے، وہاں کھڑے ہو کر یہ کرنا ہے جس صاحب میں نے کوئی چوری نہیں کری، نہیں میں نے کوئی قتل نہیں کیا. حالانکہ پتا ہے بھائی قتل اسی نے کیا، وہ خود بھی جانتا ہے کہ قاتل وہی ہے، لیکن پھر بھی ڈھیٹ بنا ہے. تو انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں. کلاس کے اندر آپ پڑھتے ہیں، بہت سارے بچے شرارت کرتے ہوں گے، شرارت کرنے کے بعد ٹیچر کو کہتے ہیں نہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اوکے. تو کچھ ڈھیٹ قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کہ جو گنے چنے اپنی ہوتے غلطی ہیں. کے اس اوپر طرح پشیمان. سارا ہی پورا کا پورا فرقہ ہی نہیں ہوتا. کوئی خلوص نیت سے بھی پڑھتے ہیں اور ان کو نہیں ایسے ہی سمجھ آتا ہے. پورے کے پورے فرقے میں نہیں ہوتے ہیں. کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو بات کو سمجھ لیتے ہیں، اوکے، ہوں، کہ ہاں بھائی یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے. اب دیکھیں جیسے میں تھا، میں دیوبندی تھا، میں سمجھ گیا اس چیز کو کہ ہاں بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، میں ہوں، نے چھوڑ دیا پھر اس کو کہ بھائی نہیں یہ غلطی پر ہے، یہ چیز صحیح ہے، میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا.
تو نامعلوم دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، سمجھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے. اوکے، جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ رائٹنگ جب وہ کرتا ہے نا، جب وہ لکھتا ہے اپنے حساب سے تو کوشش میں وہ اس کو لگ رہا ہے کہ ہاں میں صحیح لکھ رہا ہوں، میں صحیح پڑھ رہا ہوں. اوکے، لیکن جب وہ ٹیچر اس کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کے اوپر محنت کرتا ہے، پھر اس کا پھل ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح کا کام کچھ ہمارا بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے. جیسے ایک بیسیکلی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، لوگ ہی، میں سمجھ گیا آپ کی بات، آپ بات تو بہت سمجھ زیادہ گئے پیارے لمبی بھائی، کر رہے پھر ہیں. میں آپ کر رہا ای ہوں میل آئی ڈی تو شارٹ میں میں کرنا چاہ رہا ہوں نا کنورسیشن، کہ جی جی. مطلب اس کو انسان پڑھ کے بتاتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اس لفظ کا یہ مطلب کہ 7 مطلب ہے، اس میں سے یہ جو چھٹے والا مطلب ہے نا، یہ والا اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے تھے. وہ جو پچھلے مولوی صاحب ہے نا، انہوں نے اس ہوں. کو غلط سمجھا ہے. ہاں، وہ یہ جو جو بھی کوئی چیزیں ہیں نا، مطلب کہ ہوتا ہے ٹیچرس اس میں میں ہوتا ہے نا بھائی، ٹیچرس میں ہوتا ہے نا، کچھ ٹیچرس ایسے ہوتے ہیں جو غلط پڑھا دیتے ہیں کہ بھائی جو پڑھا رہے ہیں وہ وہی تو غلط میں پڑھا رہے ہیں. وہ ہاں، اسی بالکل طریقے آپ سے صحیح یہاں پر سمجھے. اسی طریقے سے یہاں میں بھی ہوتا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ ٹیچر صحیح ہے بتاتا یہ ہوں، غلط ہے. ہاں میں بتاتا ہوں. وہ تو پھر انسان جو ہے نا، انسان جب گفتگو کرتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے. کیونکہ جو سچ ہے، یہ تو چاہے فزکس پڑھنے والا ہو یا میتھ والا ہو یا دیکھیں نا، سائنس آپ پڑھنے. اب اللہ کی یار کتاب شورٹ کو شورٹ میں انسان بات کر رہے کیسے ہو تو بھائی جواب تو دینے دو نا. جی بھائی جی. جواب تو دینے دو. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اصول ہوتا ہے، سمجھے؟ اس اصول کے اوپر پھر وہ اپنی بات صحیح ثابت کرتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا بھائی یہ ایک بات، عام تر قرآن، حدیث اور اسلامی لٹریچر پڑھ جائیے، جہاں کہیں بھی یہ لفظ اس اصول پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا رفع کر رہا ہے، مطلب درجات کی بلندی، وفات دی ہے، مطلب کہ آسان میں کہ سب لوگ سمجھ جاتے تو کیا فرق پڑ جانا تھا. تو بھائی نہ سمجھ، بھائی دیکھیں جو نہیں سمجھ رہا تو اس کی مطلب عقل کہ کی اللہ غلطی ہے نا. تعالیٰ کو مطلب کہ 30 سپارے ہیں، اگر 2 لفظوں کی لائن زیادہ ہو جاتی ہے ایکسٹرا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی ہے کہ امت گمراہ ہوگی اس کی وجہ سے، یا تفرقہ پیدا ہوگا، اگر 2 لائنیں ایکسٹرا لکھی جاتی تو کیا ہو جانا تھا اس تو میں. پیارے بھائی اس میں انسان کی عقل کا کیا کمال؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بھیجا، بات سنو نا لو بھائی، عقل کا بات تو سنو، بات مثلاً مان کر چلیے کہ میں آپ کو کہوں کہ بھائی یہاں سے 100 میٹر سیدھے جاؤ، پھر رائٹ سائڈ لینا، ٹھیک ہے نا، رائٹ سائڈ لینے کے بعد 50 میٹر جانا، پھر لیفٹ سائڈ لینا، پھر 25 میٹر جانا، پھر رائٹ سائڈ پر تیسرا مکان چھوڑ کر چوتھا مکان میرا ہے. اس میں آپ کی عقل کا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ کس لیے دی ہے؟ کہ تاکہ اس کو پہچانا جائے. اور پہچاننے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹ لوکیشن اپنی بتا دو. پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ بتا دیا جائے کہ بھائی ہم فلاں جگہ پر ہے، یا ہم تک پہنچنا ہے تو فلاں راستہ اختیار کر لو، اور پھر اس راستے پر پہنچ کر آپ اسے کیا نام جو ہے نا وہ حاصل کرو. یہ آپ کی عقل کا کمال ہے. مثلاً کلپنا روڈ ہے، میں آپ کو کہہ دوں کہ وہاں بھائی جوگیندر بھائی کی دکان ہے کلپنا روڈ پر، بس اتنا ایڈریس، اتنا اشارہ دیا. اب کلپنا روڈ پر پہنچ کر جوگیندر بھائی کی دکان تلاش کر کے وہاں سے سامان لے کر آنا، یہ آپ کی عقل کا کمال ہے. اگر میں سارا کچھ آپ کو بتا دوں گا تو بھائی آپ کی عقل کا کیا کمال رہا؟ جس طرح سے ٹیچر صحیح. ہوتے ہیں نا، اور اگر میتھ کے میں ٹیچر کیا کرتے ہیں، میتھ کے ٹیچر اب کیا ایک کرتے ہیں چھوٹا کہ سا آپ کو ایک سوال ایک سمجھا دیتے ہیں. سن لو نا، میتھ کا ٹیچر میں آپ ایک کو ایک کوشچن سوال چھوٹا سمجھا سا دیتا کر دوں کہ ہے. اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ جوگندر بھائی کی دکان پر جاتے جاتے کہیں گڑے میں گر جائے گا، آ کے گڑے میں گر جائے گا، تو کیا آپ پھر بھی مجھے ایسی مبہم طریقے سے سمجھائیں گے کہ بس ادھر جاؤ گے تو ادھر سے جا کے یہ چیز لے آنا، جو مطلب کہ پراپر جو نہیں سمجھاؤ گے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ گڑے میں گر سکتا ہے ادھر آگ کے، کس گر یہ سکتا ہے کا کیا گمراہ بھی مطلب؟ ہو سکتا ہے اس بات سے. نہیں، کیسے ہو سکتا ہے گمراہ؟ مطلب میں کہ تو سب ایسے آپ کو تو یہ آنکھیں نہیں شبہ دے بھی ہو رکھی کے ہیں اسے. چلے کہ وہ بھائی گھڑے میں، جس وہ بھائی ایریے سن تو میں لو نا، عقل کا ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے کام نہ لے. آنکھیں بھی تو دے آنکھوں رکھی ہیں سے نا، کام لے، تمہیں گڑھا نہیں دکھائی دے گا لیکن بھائی وہاں؟ آپ کو یہ پتا بھی ہو کہ یہ گر کیا سکتا ہے، پتا ہو؟ کیونکہ اس کو اتنی سمجھ نہیں دی رکھی میں نے، کس نے کیونکہ یہ اس کو اتنی سمجھ نہ نہیں ہے. نہ 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 ایسا نہیں ہوتا ہے نا پیارے بھائی.
آپ اگر سیونتھ کلاس نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سیونتھ پتا نہیں کلاس تھا کا کہ کورس آدھی بتا رہا ہوں نا آپ کو میں، سیونتھ کلاس کا جو کورس ہوتا ہے نا، تو جس نے وہ کورس مرتب کیا ہے نا، جس نے وہ کورس بنایا ہے، وہ جانتا ہے اس چیز کو کہ سیونتھ کلاس میں آ کر بچے کا مائنڈ اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ان کوشچنوں کو سمجھ لے، سمجھ رہے؟ اب وہ کوئی کہنے لگ جائے بھائی تو نے سیونتھ کلاس کے جو ہے نا میتھ کے کوشچن بنا لیا، اگر ان میں کوئی بچہ ایسا ہوا جس کو سمجھ میں نہ آیا پھر نہیں، ایک عمومی بات جو ہے کہ نہیں، اس لیول کا ہو جاتا ہے انسان کے بچے کا دماغ کہ وہ ان کوشچنوں کو سمجھ لے اور ان کے آنسر دے دے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو شریعت لاگو کی ہے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن ان کے لیے جو کرنا جانتے ہو، جو نہ کروے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تو یہ بات بھی بڑی مشکل ہے کہ وہ پین اپنے لیے پانی کا ایک گلاس ہی اٹھا کر پی لیں، ان کے لیے تو وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے جو نہ کروے ہوتے ہیں، لیکن جو کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ زمین کھود کر بھی پانی نکال لیتے ہیں اپنے لیے۔ آپ نے زمین کھودنے میں کتنی دیر لگائی؟ 1400 سال؟ کس نے؟ میں کہ فرقہ احمدیہ نے زمین کھودنے میں کتنی دیر لگائی؟ میں کتنی زمین دیر کھود میں وہ ان کو حق تلاش بھائی کرنے میں لگی؟ ہمیں تو ایک رات میں ہی ہو گیا تھا میرے بھائی، ہر انسان کا الگ ہوتا ہے، ہم تو ایک رات میں ہی سمجھ گئے، ہم تو ایک رات میں ہی سمجھ گئے تھے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ صحیح سے تو دوسرے کیوں نہیں سمجھے؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ان مخلوق کی ہے نا۔ یار وہ ان کی اپنی عقل ہے بھائی، وہ اپنی عقل کا استعمال کریں گے بھائی، جو انسان جیسا استعمال کرے گا ویسا ہی نتیجہ پائے گا۔ ایک کلاس میں 20 بچے ہیں، کسی بچے کو ایک کوشچن، مثلا ٹیچر جو ہوتا ہے نا، میتھ کے جو ٹیچر ہوا کرتے تھے ہمارے، وہ ایک ہی کوشچن سمجھایا کرتے تھے، اس نے کہا یہ سمجھ لو، باقی جو ہونے ہیں وہ اسی پیٹرن پر ہونے ہیں، بس گھما پھرا کر ہوگا معاملہ، لیکن وہ تمہاری اپنی عقل ہے کہ تم میں سے کون کر کے لے کر آتا ہے۔ اب ہمیں تو سمجھ میں آ جایا کرتا تھا کہ ہاں بھائی ٹیچر نے یہ بات بتائی ہے تو ان کوشچنس کے جو آنسر ہے نا وہ اس طرح سے ہوں گے، یہ اصول ہے اس کا حل کرنے کا۔ لیکن بہت سارے بچے ایسے بھی ہوا کرتے تھے کہ ٹیچر بھی سمجھا رہا ہے اور الگ سے بھی سمجھا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ٹیوشن جا رہے ہیں، وہاں ٹیوشن کا ٹیچر سمجھا رہا ہے، لیکن پھر بھی میتھ میں جو ہے نا وہ 100 میں سے 32 35 اس طرح کے مارکس آ رہے ہیں۔ ان کی اپنی عقل ہے بھائی، وہ استعمال نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، دھیان نہیں دیتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ سب کا اپنا حساب ہوتا ہے، مختلف قسم کے انسان ہیں دنیا کے اندر، جیسی محنت کرو گے ویسا نتیجہ پاؤ گے بھائی۔ صحیح ہوگا۔ چلیں، میری جو بات کسی نے سمجھ نہیں تھی سمجھ گیا ہوگا، آپ کسی اور کو بھی ٹائم دے دیں، آپ بس اتنا ہی بہت ہے ٹھیک میرے ہو لیے۔ جی طارق محمود صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سیفی بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر جناب، میں خیریت سے ہوں۔ جی بس میں تو خیر جماعت احمدیہ سے ہی ہوں، برمنگھم سے۔ جی ماشاء اللہ۔ تو